نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنی آقا و مولا کی بارگاہ بے کس و ناہم ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، جیسا کہ کل بیان ہوا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت طیبہ طاہرہ کا وقت قریب تھا تو اس سے قبل بے شمار ایسی غیر معمولی نشانیاں اور اللہ رب العزت کی طرف سے آیات بینات کا صدور ہوا جسے دیکھ کر اہل عرب حیرت میں پڑ گئے، اور 12 ربیع النور شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو صبح صادق کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ طاہرہ ہوئی۔ جب میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر تھے، اور اس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو نے تمام فرزندوں میں جو بیٹا مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا تھا، جس کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا، عبداللہ میرا وہ لخت جگر نور نظر دنیا سے کوچ کر گیا، آج اس کی اہلیہ کی ولادت کا وقت ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، مولا مجھے عبداللہ کا جانشین عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آپ خانہ کعبہ ہی میں تھے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو باندی تھی حضرت ام ایمن، جن کا نام برکہ تھا، وہ جا کر کے حضرت عبد المطلب کو خبر دیتی ہے کہ حضرت عبداللہ کے یہاں ان کا جانشین اور وارث پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر کے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ادا کرتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دھوم اٹھتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی عمر اس وقت 112 برس ہے۔ 112 برس کی عمر میں ان کو ان کا پوتا جب ملا تو انتہائی خوشی کے عالم میں وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضور جیسے ہی بطن اقدس سے باہر نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پورے کمرے کے اندر انتہائی روشنی پیدا ہوئی، اور اس روشنی میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ رکی نہیں بلکہ پھیلتی چلی گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ گھر کے تمام در و دیوار، یہاں تک کہ پہاڑ اور تمام رہ گزر میرے لیے اس قدر لطیف بنا دیے گئے، اتنے باریک بنا دیے گئے کہ میں مکہ میں ہوتے ہوئے شام کے محلات اور وہاں کے قصور میں دیکھا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اور ولادت کی خبر آپ کے تمام چاچاؤں تک پہنچی، آپ کے تمام عم مکرم تک پہنچی، سب نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا، اور سب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے پیدا ہونے والے اس شہنشاہ کائنات کے ذکر کو سنتے ہی مچل اٹھے، یہاں تک کہ کسی نے اپنی باندی کو آزاد کیا، کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا،
کسی نے کھجوروں کی تقسیم فقراء اور غرباء اور مساکین میں کی، کسی نے اپنے گھر پر کھانا بنوا کر کے تمام اہل خانہ کو انتہائی زیادہ کھلا کر کے خوش کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبد المطلب جو 112 برس کے ہو چکے تھے، حضرت آمینہ کے پاس آتے ہیں اور لخت جگر کو دیکھنے کے بعد میں انتہائی مسرور ہو جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ کے جانے کا غم ان کے دل و دماغ سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے ایسا حسین و جمیل بیٹا عطا کر دیا ہے، پوتا عطا کر دیا ہے، جو پوتا اللہ رب العزت دنیا میں آج تک ایسا حسین و جمیل میری نظروں سے گزرا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ جو ان کے والد محترم تھے، ان کی ملکیت میں 3 چیزیں تھیں، 5 اونٹنیاں، کچھ بکریوں کا ریوڑ، اور حضرت عبداللہ کی ایک کنیز اور باندی حضرت ام ایمن تھی، اور یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد بزرگوار سے بطور وراثت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی زیادہ بچپن میں خدمت کرنے کا شرف حضرت ام ایمن کو ملا۔ حضرت ام ایمن اپنے سردار کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے انتہائی زیادہ قصیدے پڑھا کرتی تھی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں ہوتے تھے، جہاں روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، حضور کے چہرے سے جب چادر ہٹ جاتی تھی تو ایسا نور ان کے چہرے سے نکلتا تھا کہ پورا کمرہ روشن اور جگمگانے لگتا تھا۔ تاریک راتوں میں بھی مصطفیٰ کے نور کی تجلیوں سے رات کی تاریکیاں منور ہو جایا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ آسمان کے چاند ستارے مکہ کی وادیوں کے اندر اتر پڑے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جب 7 دن گزرے، حضرت عبد المطلب جو سرداران تمام مکہ کے لوگوں کے سردار تھے، 112 برس کی عمر میں ان کی سرداری کی دھاک صرف مکہ میں نہیں تھی، عرب کے تمام قبائل ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت کے سامنے سر خمیدہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کو دیکھ کر کے عرب کے تمام قبائل کے سردار حضرت عبد المطلب کے گھر پہ 7 روز جمع ہو جاتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب کے دسترخوان پر آج بکری کا انتہائی زیادہ خوبصورت شوربہ اور اس میں روٹی ملا کر کے سریر تیار کیا جاتا ہے، اور عرب کے تمام لوگوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف لڑا کرتے تھے، جن کی ننگی تلواریں ایک دوسرے کے سر کاٹنے کے لیے ہمیشہ پیاسا رہا کرتی تھی، حضرت عبد المطلب سے ان کو ایسی عقیدت اور محبت تھی کہ آج تمام دشمنان قبائل جمع ہو کر حضرت عبد المطلب کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب ایک دوسرے کو حسد کی نگاہوں سے تو دیکھتے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب کی ہیبت اور ان کے روح و دبدبا کی وجہ سے کسی میں یہ مجال نہیں تھا کہ وہ ان کے وہاں شور یا ہنگامہ برپا کرے، ان کے یہاں وہ حسد کی بولیاں بولے۔ سب خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور حضرت عبد المطلب کو مبارکبادیاں پیش کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تصور کر رہے تھے کہ میں اپنے پوتے کا نام کیا رکھوں۔ خود حضرت آمینہ اس تصور میں مشغول تھی کہ میں اپنے لخت جگر کو کیا نام دوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں اسی تصور میں تھی کہ یکایک میں نے دیکھا کہ جبل ابو قبیس میرے بند کمرے کے اندر بھی تمام دیوار مجھ پر سے ہٹا دیے گئے، تمام حجابات میرے اندر سے ہٹا دیے گئے، اور میں نے دیکھا کہ جبل ابو قبیس کے اوپر کچھ راہ گزر رہے ہیں، اور انتہائی سفید پوش اور خوبصورت
لباس میں ملبوس کچھ انتہائی حسین و جمیل قافلہ والے گزر رہے ہیں اور وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں مجھے اے احمد کی والدہ آپ کو مبارکباد ہو، اے احمد کی اماں آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ کے گھر میں احمد کا جنم ہوا ہے، آپ کے گھر میں احمد کی ولادت ہوئی ہے، احمد آپ کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ یہ لفظ آج تک میں نے اپنے کانوں سے کبھی سنا نہیں تھا، لیکن اس لفظ کی ایسی شیرینی اور حلاوت اور اس لفظ کا ایسا ذوق میرے اندر سما گیا کہ میں نے یہ تصور کر لیا کہ انشاءاللہ میرے نور نظر لخت جگر کا نام احمد ہی ہوگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس نام کی خوشبو میرے دل و دماغ کے اندر گھر کر گئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تمام عرب کے سرداروں کی مہمان نوازی کی اور ان کے دسترخوان پر برسوں برس کی دشمنی نبھا رہے قبیلوں کے سردار جمع ہو گئے تھے اور وہ سب اس انتظار میں تھے کہ اب عبد المطلب اپنے لخت جگر کو لے کے آئیں گے، جن کے حسن و جمال کا چرچا آج صرف مکہ کے گلی کوچوں میں نہیں ہے بلکہ عرب کے تمام قبائل تک جن کے حسن و جمال کا چرچا پہنچ گیا ہے، جن کی آمد کا ایک ایسا شہرہ ہو گیا ہے جیسے لگتا ہو کہ کسی غیر سے آواز پورے عرب میں دی گئی ہو کہ عبد المطلب کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ حضرت عبد المطلب اب اپنے جانشین اور وارث کو ہماری آنکھوں کے سامنے لائیں گے اور ہم ان کے زیارت سے مالا مال ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا تو عرب والوں کا ایک عام رواج تھا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد میں شراب نوشی کیا کرتے تھے اور مہمان نوازی اس وقت تک ادھوری مانی جاتی تھی جب تک ان کے دسترخوان پر شراب نوشی کا اہتمام نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت عبد المطلب کے گھر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 7ویں روز میں کھانا کھلایا جا رہا تھا، اس وقت دسترخوان پر صرف روٹیاں اور روٹیاں تھی، صرف طریق تھا اور کچھ نہیں تھا، نہ شراب کی کوئی گھڑا تھا، نہ شراب کی کوئی بوتل تھی، نہ شراب کا کوئی پیالہ تھا۔ یہ دیکھ کر کے سرداران عرب انتہائی حیرت میں تھے، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کاش عبد المطلب کے کانوں میں جا کر کے کوئی یہ کہے کہ ہمیں شراب کی تمنا ہو رہی ہے، شراب کی خواہش ہو رہی ہے۔ ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عبد المطلب کو جا کر کے یہ کہے کہ شراب کا آج ایک پیالہ اور جام لے کر کے آئیے تاکہ ہم اس شراب کو پیالے اور جام کو نوش کر کے مست ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچانے کی کسی میں ہمت اور جسارت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک جوان آدمی حضرت عبد المطلب کے غلاموں سے یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے شراب کیوں نہیں لا رہے؟ تو غلاموں نے یہ بات اپنے آقا حضرت عبد المطلب تک جب پہنچائی تو حضرت عبد المطلب نے عرب کے تمام سرداروں کے سامنے آ کر کے یہ کہا کہ سن لو، آج میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس فرزند کی خوشی میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہاں پر شراب پیو، اس لیے آج یہاں پر شراب نہیں پیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کانوں کان ایک دوسرے کے کانوں میں یہ بات کہی، کیا ایسا لگتا ہے جیسے عبد المطلب کے پوتے کی ولادت سے شراب ہم پر حرام کر دی گئی ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا تم چاہے جو تصور کر لو، لیکن حق یہ ہے کہ آج میرے بیٹے کی خوشی میں نہ شراب پیا جائے گا، نہ رقص کیا جائے گا، نہ ناچ گانوں اور دیوانوں جیسی محفلیں یہاں پر سجائی جائے گی، بلکہ یہاں پاکیزہ ماحول رکھا جائے گا، مرتب و خوشگوار محفل سجائی جائے گی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پاکیزہ طبیعت کے مطابق وہ جو انجمن سجائی تھی اس انجمن کو بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پاک اور انتہائی زیادہ شفاف رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب 7ویں روز ولادت کی خوشی میں کھانا کھلا دیا گیا تو تمام عرب والے اب انتظار میں تھے کہ کاش وہ حسین و جمیل، وہ خوبصورت، وہ چاند و سورج سے زیادہ روشن چہرے والا بچہ ہماری نگاہوں کے سامنے کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے ام ایمن سے کہا کہ جاؤ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ۔ جب حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت آمنہ کی خدمت میں جاتی ہے تو حضرت آمنہ سے وہ عرض گزار ہوتی ہے کہ ان کے دادا عبد المطلب
اب انہیں یاد کر رہے ہیں تاکہ سرداران مکہ اور اہالیان مکہ اور مکہ کے تمام باشندوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرفیاب کیا جائے۔ اب تک نام نہیں رکھا گیا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میرے دل میں یہ الہام آیا ہے اور مجھ پر کچھ ایسے حقائق منکشف ہوئے ہیں جس سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام تو رکھ دیا گیا۔ حضرت ام ایمن حیرت میں پوچھتی ہے کیا ان کا نام رکھ دیا گیا؟ کہاں ان کا نام میں نے نہیں رکھا، کسی غیبی طاقت نے ان کا نام رکھا ہے اور میں بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ یہ نام کس نے رکھا۔ حضرت آمینہ کے پاس حیرت کا اظہار کر کے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے جب اٹھاتی ہے، حضور کے چہرے انور سے جب کپڑا ہٹتا ہے، حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے چہرے انور سے جیسے ہی کپڑا ہٹا اتنی روشنی تھی، اتنی تابانی تھی کہ میں خود خیرہ ہو جاتی ہوں۔ حیرت میں دیکھتی ہوں کہ پورا کمرہ منور ہو جاتا ہے، جس میں چراغ جل رہے تھے، جس میں روشنیوں کے لیے چراغ کیا گیا تھا، وہ مشعل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کے سامنے ماند اور دھیما پڑ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہالیان مکہ کے سامنے کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب اپنے لخت جگر کو جب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ میں ان کو دیکھنے کے بعد میں ان کی پیشانی پر اپنے دونوں ہاتھوں سے بوسہ لیتے ہیں اور بوسہ لینے کے بعد میں 112 برس کا بوڑھا دادا اپنے لخت جگر کو اپنے کلیجے سے لگانے کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے آج تک کبھی ایسی زیادہ اتنی خوبصورت سکون، اتنا خوبصورت اطمینان، اتنی راحت اور میرے سینے کو اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی جتنی ٹھنڈک مجھے آج میرے پوتے کو روڈ میں لینے پر مل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بڑھاپے کی تمام نقاہت، میرا تمام زور، میری تمام بیماریاں اور میرے دل کی اور جسم کی تمام امراض مجھ سے دفع کر دیے گئے ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اٹھانے سے مجھ پر ایسی قوت طاری ہو گئی ہو اور میرے ضرورت میں اس قدر اللہ رب العزت نے طاقت عطا کر دی ہو کہ میں تمام کمزوریاں بھول گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اچانک جبل ابو قبیس جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ تھا، وہ جبل ابو قبیس کی طرف ان کی نگاہیں پڑتی ہے تو جبل ابو قبیس کے تمام ریگزاروں پر، وادیوں پر ان کو ایک نام لکھا ہوا ملتا ہے۔ جب نام پر وہ نظریں گاڑتے ہیں تو گاڑنے کے بعد میں ان کے دل و دماغ میں اس نام کے ایک ایک حرف کو نمایاں کر دیا جاتا ہے اور وہ غور سے پڑھنے لگتے ہیں تو اس میں نام لکھا ہوا ہے محمد محمد۔ ایک ایک ریگزار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم اطہر کو دیکھ رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے ان ناموں کو دیکھنے کے بعد میں ان ناموں کی ایسی تاثیر اپنے دل و دماغ میں محسوس کی کہ اس تاثیر کی بنیاد پر بے اختیار اپنی زبان سے بول اٹھے محمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر کے تمام سرداران مکہ نے کہا کیا عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھ دیا ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھ دیا ہے اس لیے کہ یہ محمد نام اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈالا ہے اور میں اپنے بیٹے کا نام آج محمد رکھا ہے۔ مکہ کے تمام سرداروں نے کہا کہ یہ نام تو ایسا ہے کہ نہ اس کو میرے باپ داداؤں نے کبھی سنا ہے، نہ پورے مکہ میں پورے عرب میں یہ نام کسی فرزند کا رکھا گیا ہے۔ ایسا نام زندگی میں پہلی بار ہم لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ محمد نام کسی کا رکھا گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اللہ کے حکم سے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا اور حضرت آمینہ نے احمد نام رکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام محمد اور احمد ان کی والدہ اور ان کے دادا کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری کر دیے گئے۔ سرداران مکہ نے جب یہ نام سنا تو نام کی تاثیر سے ان کے دل و دماغ میں شہد کی طرح مٹھاس گھل گئی اور ان لوگوں نے اس نام کو سنتے ہی خوشی کا اظہار کیا اور محمد محمد کا نام لیتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے نکلے اور وادیوں تک یہ آواز پہنچ گئی کہ جو ہونے والا شہزادہ ہے اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ کسی نے محمد ابن عبد المطلب کہا، حضرت عبد المطلب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کسی نے محمد ابن عبد المطلب کہا اور کسی نے ان کے والد بزرگوار کی طرف نسبت کرتے ہوئے محمد ابن عبداللہ کہا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिमाग में डाला, और जब ने अबू कुबैस जब से पैदा हुआ था उस वक्त से लेकर के कयामत तक के लिए वो इतना मुशर्रफ हो गया कि अल्लाह ताला ने जब ने अबू कुबैस को ये शर्फ बख्शा कि उस पर नाम मोहम्मद को कुंद फरमाया, नाम मोहम्मद को तहरीर फरमाया, और उस नाम मोहम्मद को पढ़ करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने शहजादे लफ्ज़ जिगर का नाम मोहम्मद रखा। किसी शायर ने कहा है, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, हर दर्द का मदावा नामे मोहम्मद, नूहो खलीलो ईसा व मूसा, किसी ने पाया किसी ने ना पाया नामे मोहम्मद, जो अगर दिल में कभी दर्द हो एक दम पुकारना नामे मोहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायर फरियाद करता है, जिस दम रखो मुझे लहद में, जिस दम रखो मुझे लहद में, पढ़कर सुनाना नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिस दम जुबान पर लिया जाए, अल्लाह ताला उनके फजल और करम से दिलो दिमाग के अंदर ठंडक अता फरमाता है, आंखों में नूर अता फरमाता है, और नामे मोहम्मद में तो इतनी बरकत है कि जो शख्स नामे मोहम्मद जुबान पर लेकर के अपने अंगूठे से अपने आंखों पर फेर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल उसकी आंखों की बिनाई सल्ब नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको ज़ाती अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसके बाद का सफर आइंदा खिताब में बयान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।